آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو ایمان، مشکل وقت اور پرانے مدینہ کی خاموش گلیوں میں کام کرنے والی رحمت کی اندیکھی قوتوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ ذرا تصور کریں، مدینہ کی ایک گلی ہے، رات کا گہرا سناٹا چھایا ہوا ہے، زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، لیکن اسی اندھیرے میں ایک کہانی شروع ہونے والی ہے۔ تو اس کہانی میں سب سے پہلے ہم ملتے ہیں عبداللہ سے، ایک نوجوان جس کے کندھوں پر اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بھائی کی ذمہ داریوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، اور اس کا گھر پریشانیوں اور فکروں سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس ساری پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ ایک دہاڑی دار مزدور تھا، اور پچھلے کئی دنوں سے اسے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ مطلب آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ پوری طرح سے بند ہو چکا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا، آٹا بالکل ختم ہو چکا تھا اور خاندان پر بھوک کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور جیسے یہ سب کافی نہ ہو، اس مشکل میں ایک اور اضافہ تھا، عبداللہ کی والدہ کی بیماری۔ سوچیں کہ بغیر کسی پیسے کے ایک بیمار ماں کی دیکھ بھال کا جذباتی بوجھ کتنا زیادہ ہوگا۔ لیکن اس ساری مایوسی کے بیچ اس کی ماں کے الفاظ گہرے ایمان کی ایک نشانی تھے۔ وہ کہتی ہیں، بیٹا بس فجر تک صبر کر لو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ یہ الفاظ اس گہری نا امیدی کے بالکل الٹ تھے جو عبداللہ کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ تو عبداللہ اسی کیفیت میں اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اندھیری گلیوں سے گزرتا ہوا سیدھا ایک خالی مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ اور وہاں وہ جو دعا کرتا ہے نا، وہ سیدھی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک فریاد ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، میں مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، آج تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مت کہنا کہ میں اکیلا ہوں۔ اور یہیں سے کہانی ایک بالکل نیا، ایک شاندار موڑ لیتی ہے۔ جس لمحے عبداللہ مسجد میں خود کو دنیا میں سب سے تنہا محسوس کر رہا تھا، ٹھیک اسی وقت ایک اور شخص مدینہ کی گلیوں میں کسی ضرورت مند کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ شخص تھے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور یہ ان کا معمول تھا۔ ان کی عادت تھی کہ رات کو خود نکل کر شہر کے لوگوں کا حال چال معلوم کرتے تھے۔ یہ ان کے فرض کا احساس تھا، ایک گہرا احساس۔ تو وہ اسی طرح گشت کر رہے تھے کہ اچانک ایک اندھیرے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ آواز خلیفہ کو وہیں روک لیتی ہے، اور وہ یہ جاننے کے لیے اس گھر کی طرف بڑھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ گھر کے اندر کا منظر واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک ماں اپنے بھوکے بچوں کو بہلانے کے لیے ایک خالی ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی، بس یہ دکھاوا کرنے کے لیے کہ کھانا پک رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی حضرت عمر فوراً بیت المال کی طرف دوڑے۔ اچھا، یہ بیت المال کیا تھا؟ یہ سمجھیں کہ ایک عوامی خزانہ تھا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ معاشرے کے جو سب سے کمزور اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد اور دیکھ بھال کی جائے۔ یہ ایک منظم ہمدردی کا نظام تھا۔ جب ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ لائیں، یہ آٹے کی بوری میں اٹھا لیتا ہوں، تو حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ ان کی ذاتی ذمہ داری کے گہرے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اور دیکھیں حضرت عمر کا طریقہ کیا تھا۔ انہوں نے صرف حکم نہیں دے دیا، بلکہ پہلے خود جا کر حالات معلوم کیے، پھر خود خزانے سے سامان لے کر آئے، وہ بوجھ بھی خود اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور یہاں تک کہ کھانا بھی خود اپنے ہاتھوں سے پکایا۔ یہ ہوتی ہے اصل عاجزانہ خدمت۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب بچے کھانا کھا کر ہنسنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان بچوں کی ہنسی سن کر خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ ان کی اس غفلت کو معاف کر دے۔ چلیں، اب کہانی کو اگلی صبح پر لے چلتے ہیں، واپس عبداللہ کے پاس، جس کی زندگی اب پوری طرح بدلنے والی تھی۔ دیکھیں تبدیلی کتنی تیزی سے آئی۔ ایک رات پہلے مایوسی تھی، دعا تھی، اور صبح ہوتے ہی امید کی روشنی پھیل گئی۔ عبداللہ جیسے ہی کام کی تلاش میں نکلا، بیت المال کے نگران نے خود آ کر اسے ایک پکی اچھی تنخواہ والی نوکری کی پیشکش کی۔ اور اس ایک نوکری نے سب کچھ بدل دیا۔ ماں کے لیے دوا بھی آ گئی، گھر میں آٹا بھی پہنچ گیا، اور جو چولہا بجھا ہوا تھا وہ پھر سے جل اٹھا۔ یہ صرف ایک نوکری نہیں تھی، یہ اس گھر کی عزت، صحت اور امید کی بحالی تھی۔
اور اس موقع پر بیٹے اور ماں کے بیچ جو بات ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ عبداللہ حیرانی سے کہتا ہے، اماں لگتا ہے اللہ نے ہماری سن لی۔ تو اس کی ماں جو جواب دیتی ہیں اس میں گہرا ایمان اور حکمت ہے۔ وہ کہتی ہیں، بیٹا اللہ نے تو ہمیں کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا، ہم ہی تھے جو صبر میں کمزور پڑ گئے تھے۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں اور عبداللہ کی نظر حضرت عمر پر پڑتی ہے اور وہ انہیں پہچان لیتا ہے، اور تب اسے ساری کڑیاں ملتی نظر آتی ہیں کہ اس رات کی دعا اور اس کی زندگی میں آنے والی اس روشنی کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ جب عبداللہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو حضرت عمر بہت عاجزی سے فرماتے ہیں، میں تو صرف ایک وسیلہ تھا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اور یہ بات اس کہانی کا نچوڑ ہے کہ ہم انسان صرف ایک ذریعہ بن سکتے ہیں اس رحمت کا جو کہیں اور سے آتی ہے۔ تو آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بہت اہم باتیں۔ پہلی تو یہ کہ اندھیرے میں بہائے گئے آنسو کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ دوسری بات، سچی مدد کبھی شور مچا کر نہیں آتی، وہ خاموشی اور خلوص سے پہنچتی ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات کہ صبر کا پھل ایسی جگہوں سے ملتا ہے جہاں کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ تجزیہ اس ایک طاقتور سوال پر ختم ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں دوبارہ اندھیرا آئے تو کیا ہمیں یہ یاد رہے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی چراغ ضرور جل رہا ہے۔ یہ ایک امید کا پیغام ہے جسے ہم سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے۔